الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عزت، جاہ و جلال، ملکیت اور حکومت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بے شمار انگنت لامحدود بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور صدیقین، شہداء، صالحین پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے تمہید کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کو پڑھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ چاہے تو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک ایسے انسان کو جو اللہ کی رحمت سے پوری طرح نا امید ہوتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، رحمت کا جو معنی اور مفہوم ہے
بہت وسیع معنی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا جو ذکر کیے ہیں جن الفاظ میں، رحمان اور رحیم کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ہمیشہ ہر ایک پر، اسے ماننے والا، اسے نہیں ماننے والا، اسے یاد کرنے والا، اسے نہیں یاد کرنے والا، اس کی شکر گزاری کرنے والا، اس کی ناشکری کرنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا، اس کی نافرمانی کرنے والے، سب کے اوپر اللہ تعالی رحم کرتے آئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی نے گنہگار انسان کو دنیا کے اندر ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے حدیث میں یہ الفاظ دہراتے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں 90 پر 9 حصے رحمت کے اللہ کے پاس ہیں، اور ایک حصہ رحمت کا اللہ تعالی نے دنیا میں بھیج دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک جانور جب اس کا پیر اپنے بچے کے اوپر پڑتا ہے تو درد اور رحم کھاتے ہوئے وہ اپنے پیر کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے۔ جس کے پاس رحمت کے 90 پر 9 حصے ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ رب العالمین کیسی مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں؟ وہ اتنا زبردست ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جتنی قسم کی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کا عمل اور ان کے حرکتوں کو، ان کے کاموں کو جاننے والا اللہ ہے۔ جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، سب چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین میں ہے اور جو آسمان کے نیچے ہے، زمین پر، وہ سب جو ہے اللہ تعالی ان کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اچھا کون کر رہا ہے، برا کون کر رہا ہے، گناہ کون کر رہا ہے، نیکی کون کر رہا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، ساری مخلوق کی حرکتوں سے واقف ہے۔ اور اللہ تعالی ان سارے عمل کا ایک دن حساب لینے والا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ۔ اور پھر اللہ تعالی یہ بات بیان کرنے کے بعد کیسی مثال پیش کر رہے ہیں؟ قرآن میں ایک بڑی باریک نقطے کی بات کو اللہ نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ سورہ قاریہ کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شر یرا، جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کے کام کرے گا ہم اس کا بھی حساب لیں گے، جو آدمی ذرہ برابر برائی کے کام کرے گا ہم اس کا بھی حساب لیں گے۔ اب یہ آیت کو اور اس آیت کو اگر ملا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے دن کے اجالے میں ہم گناہ کریں یا رات کی تاریکی میں گناہ کریں، وہ ہمارے ہر حرکت سے واقف ہے۔ جب اتنا زبردست جانکاری رکھنے والا ہمارا رب ہے تو ہم کیا سوچ کر اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کے آسمان کے نیچے رہ کر گناہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ناحق کھاتے ہیں، خود اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اسی کا کھا کر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کی زمین پر رہتے ہوئے، اسی کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے خود اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی نافرمانی، اس سے بڑی ناشکری کی بات اور کیا ہو سکتی؟ پھر بھی اللہ تعالی، دیکھو ایک مثال، ہمارا ہی بچہ ہمارے پیٹ کا ہوتا ہے، جب وہ باپ کی ایک بات کا اچانک جواب دے دیتا ہے تو ہمارا ضمیر اسے گواہی یعنی گوارا نہیں کرتا، ہم اسے مار لیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اپنے سے دور ہٹا دیتے ہیں۔ برابر ہے؟ ہمارا بچہ اپنے پیٹ کا، جسے ہم اپنی اولاد کہتے ہیں، ہمارے سامنے کھڑ کر کبھی کوئی جواب دیتا ہے یا نازیبا حرکت کرتا ہے یا کوئی بات نامعقول ایسی بات کر دیتا ہے جس سے ہماری طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ضمیر کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ مار لیتے ہیں، یا اسے اپنے سے دور ہٹا دیتے ہیں، یا تو خود وہاں سے جگہ بدل کر نکل جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب ایک معمولی غلطی ہماری اولاد کرنے پر ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ماں کی دودھ میں ہمیں غذا دیا، ماں کے سینے میں جب ہم کچھ کھانے کے لائق نہیں تھے، پھر اس کے بعد زندگی دی، سننے والا دیکھنے والا بنایا، چلنے والا بنایا، سمجھنے والا بنایا، عقل دیا، سب کچھ دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس اللہ کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہوگا۔ اللہ چاہے تو فوراً سزا دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو فوراً ہمیں اس پر تنبیہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو فوراً ہمارے اس گناہ کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا؟ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرعون کو اس کی غلطی کی سزا دنیا میں دکھایا، یونس علیہ السلام غلطی کیے تو اللہ دنیا میں سزا دکھایا، مچھلی کے پیٹ میں اس کا لقمہ بن کر رہ گئے کئی دنوں تک، کئی سالوں تک۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس غلطی کی سزا اللہ تعالی نے جنت سے نکال کر زمین پر پھینکا، سزا دی۔ 40 سالوں تک برابر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج ہم غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں روزی دے رہا ہے، پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، پھر بھی ہمیں اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، اچھے سے اچھا پہنا رہا ہے، اچھے سے اچھے گھر میں ہیں، 4 لوگوں میں عزت کے ساتھ ہیں، لیکن عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دے۔ یہ دنیا والے کب عزت دیتے ہیں، کب ذلیل کرتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو اپنے سر کو اونچا کرنے کے لیے اور دنیا والوں کی نظر میں تاج پہننے کے لیے اپنے سر پر
بہت کوششیں کرتا ہے مجھے کرسی مل جائے، میرے سر پر تاج آ جائے، میں بادشاہ بن جاؤں دنیا کا۔ آج یہی تو لیڈری کے بارے میں لڑ رہے ہیں، کوے کتے کی طرح لڑ رہے ہیں، دنیا کے مقام اور مرتبے اور کرسی کے بارے میں لڑ رہے ہیں، عہدے کے بارے میں لڑ رہے ہیں، مجھے عزت ملے گی، مجھے کرسی ملے گی، مجھے پیسہ ملے گا، میں بڑا بنوں گا۔ لڑ رہا ہے، ایک گھر کا بڑا لڑ رہا ہے، سماج کا بڑا لڑ رہا ہے، مسجدوں میں مسجد کا بڑا بننے کے لیے، صدر بننے کے لیے لڑائیاں ہو رہے ہیں۔ اب یہ ملک کا بڑا بننے کے واسطے کہتے بڑے لڑائی نہیں ہوئیں گے، یہ مسجد کا بڑا بننے کے واسطے لڑایا، گھر میں بھی بڑا بننے کے واسطے لڑایا۔ ہاں، بڑا کون ہے؟ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کبھی ہم بڑا بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ سے یہی دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں خیال آتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے میں بڑا نمازی، میں بڑا نمازی، میں ایک وقت بھی نہیں چھوڑتا، میں 5 وقتہ نمازی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم لا تکلنی نفسی الی طرفۃ عین، اے اللہ تو مجھے میرے دل کے حوالے مت کر، میرے نفس کے حوالے مت کر، معلوم نہیں یہ کہاں کہاں بدلا کر، کہاں کہاں لے جا کر میری عبادت کو غارت کر دیتا ہے۔ آدمی نفس کے بہکاوے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا تھا، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کیا سمجھ لیا تھا؟ میں بڑا، میں نمازی، میں پابند، میں دیندار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ بڑا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے نماز میں کھڑے ہوتے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں سارے کی زبان پر ایک ہی دعا ہوتی ہے، الگ الگ دعا ہے کیا؟ غریب الگ دعا پڑھنا، مالدار الگ دعا پڑھنا، بادشاہ الگ پڑھنا، فقیر الگ پڑھنا، مرد الگ پڑھنا، عورت الگ پڑھنا۔ مسجد میں آنے کی دعا الگ الگ ہے کیا؟ کیٹیگری ہے اس میں؟ نہیں، سب ایک ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ تیری رحمت کا میں محتاج ہوں، تیری رحمت مانگنے آیا ہوں، میں تیرے گھر میں آیا ہوں، میں غریب بن کر کے آیا ہوں، میں لاچار بن کر کے آیا ہوں، میں محتاج بن کر کے آیا ہوں، میں بے بس بن کر کے آیا ہوں، میں بڑا نہیں، میں شانہ نہیں، میرا جو بھی معاملہ ہے اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ میں تیری رضامندی چاہنے کے لیے آیا ہوں، تیری رحمت مانگنے کے لیے آیا ہوں، تو ہمارے سے خوش ہو جائے، یہی میرے لیے بہت بڑی بات۔ اب اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ مسجد میں آ کر ہمارے دل میں یہ کھٹکا جب پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہم نمازی کہہ لیتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ شیطان کہاں تک ہمارا فالو کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، حالانکہ مسجد میں آتے وقت کیا بول کر آئیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میں تیرے رحمت مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی نماز میں کھڑ رہا ہے اس کا خیال بدل رہا ہے، وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، ذہن بدل رہا ہے، فلاں کرے گا تو میں فلاں بنوں گا، فلاں کام کروں گا تو فلاں بنوں گا۔ تو نہیں بنتا، تو کرتا بھی نہیں، کرانے والا کوئی اور ہے، بدلانے والا کوئی اور ہے۔ قرآن یہی بات کہتا ہے، اسی کا اعلان کرتا ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اللہم مالک الملک
तूतिल मुल्क मन तशा, तू अगर बादशाह बनना चाहे एक दिन का सीएम बनेगा है? लेकिन वो अगर किसी को सीएम बना दे, वो अगर किसी को बादशाह बना दे, मरते दम तक उसकी बादशाहत रहेगी, मरते आखिरी सांस तक जिंदगी के। वो मालिकल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है। वो जिसे चाहे बादशाह बनाता है, वो जिसे चाहे फकीर बनाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है, ताज पहनाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है फकीर बना देता है, जलील कर देता है। क्या मतलब? इससे क्या मालूम हो रहा है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और खुद अल्लाह ने ये बात भी हमारे जहन में बिठाने के लिए कुरान में बात वाज़ेह कर दिया है। क्या वाज़ेह कर दिया? देखो, एक मिसाल बताकर हदीस के जरिए से मैं आपको समझाई देता हूं। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन सी सूरह इन्फितार के अंदर, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन। ऐ इंसान, तू भूल रहा है, हमने तेरे साथ दो फरिश्ते रखे, वो तेरी अच्छाई और बुराई को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तुझे याद नहीं है, लेकिन याद दिला रहा हूं, अल्लाह याद दिला रहा है, हमने तेरे साथ दो फरिश्ते रखे हैं, तेरी अच्छाई बुराई को नोट कर रहे हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा, हम क्या फैसला करेंगे? हम क्या फैसला करेंगे? अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी मेहरबानी और रहमत वाला है, इतना सब कुछ, बुराई को लिखने वाला, बुराई को जानने वाला, फिर उसके साथ फरिश्तों को भी लगा दिया अच्छाई बुराई लिखने के लिए। फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं? ये फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरा बंदा अगर नेक काम करने का इरादा करे, फौरन उसके नामे आमाल में नेकी लिख देना। नेकी करा नहीं अभी, नेकी का काम करा कि नहीं अभी, इरादा कर लिया है, मैं नमाज को जाना, गया नहीं, इरादा कर लिया। अल्लाह ताला कितना बड़ा मेहरबान है, उसकी रहमत मोमिनों पर कितनी बड़ी होती है, अंदाजा लगाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके नामे अमाल में नेकी लिख दो। अगर कोई इंसान बुराई करने का इरादा करता है, अल्लाह उसे क्या हुक्म दिया? बुराई लिखने वाले फरिश्ते को कहा, नहीं लिखना, नहीं, खाली इरादा करे उन्हें, जब तक बुरा काम नहीं करता उस वक्त तक उसकी बुराई नहीं लिखना। खबरदार, बुरा इरादा करा है लेकिन बुराई नहीं लिखना। यहां नेकी का इरादा करा है तो नेकी लिखी जा रही है। अब उसकी रहमत नहीं तो हमारे ऊपर और क्या है? ये रहमत की मिसाल नहीं है, हमारे लिए बस नहीं है, दिल दे रहा है, वक्त दे रहा है, मौका दे रहा है, टाइम दे रहा है। अब भी संभल जाओ, अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, अल्लाह की रहमत की बड़ी अजीब व गरीब मिसाल है। वो मिसालें बड़ी अजीब व गरीब हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद की एक हदीस, उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अब्बा जान, मेरा जो बेटा है वो करीबुल मर्ग है, मरने के करीब है, सकरात की हालत।
باپ سے بیٹی اپنے بیٹے کی موت اور اس کی تکلیف کی شکایت کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو. دوبارہ بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہتی ہیں. اللہ کے نبی پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو. تیسری مرتبہ جب بچے کی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، بالکل جان کنی کی حالت ہے، غریبی تھی، حالات بڑے تنگ دست تھے، مشکلی تھی، پریشانی تھی. اپنے بچے کو روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس لاتی، اپنے باپ کے پاس لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیتی. اللہ کے نبی بچے کو دیکھتے ہیں، آنکھیں کھڑا کر دیا ہے، سانس زور زور سے لے رہا ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ تو اس کی حالت پر رحم فرما. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ تو اس کی حالت پر رحم فرما. اسے کیا تکلیف ہے ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت تو جاننے والا ہے. اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے، اسے جو بیماری ہے، اسے جو پریشانی ہے، یہ تو حقیقت میں جاننے والا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کریں گے، دعا کریں گے، اتنا ہی. زیادہ کچھ کر سکتے ہیں؟ دعا کریں گے، دعا بھی کریں گے، زیادہ اسے بچا تو نہیں سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے اس کا دل نرم کر دیتا ہے. اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں جب اسے تکلیف ہوتی ہے. وہ کوئی مشکل حادثہ دیکھتا ہے، پریشان کن حالات دیکھتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو فوراً جو ہے اپنے مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف کو جو ہے اس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب و غریب حدیث بیان کرتے ہوئے کہا اتنے میں وہ لڑکا انتقال ہو گیا. تو بتانے کی بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنی رحمت کا دلاسا دے رہے. صبر کرو. انسان کو کس کس حالت میں صبر کرنا ہے. آج آدمی صبر سے باہر ہو جاتا ہے. اسے جب غصہ آتا ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے، آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. میرے محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر اگر بدلہ لینا ہوتا، غصہ دکھانا ہوتا، تو مکے والوں نے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تکلیفیں دی تھی، جو ستایا تھا، تنگ کیا تھا، کھانے پانی سے بائیکاٹ کر دیا تھا، ملنے جلنے سے بائیکاٹ کر دیا تھا، وہی مکہ جب فتح ہوتا ہے سارے صحابہ اسلام کی بلندی کا اعلان کرتے ہوئے جنگ جیت کر مکہ میں جب داخل ہوتے ہیں، وہ چاہتے تو مکے والوں سے بدلہ لے سکتے تھے، وہ چاہتے تو مکہ کے گھر گھر کے اندر گھس کر مار کر ان کو ختم کر سکتے تھے، اپنی پیاس بجھا سکتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحمو، اے میرے ساتھی صحابہ تم ان کے اوپر رحم کرو.
جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے عرش والا اس کے اوپر رحم کرتا ہے، اور ان سے اعلان کر دیا اذهبوا انتم الطلقاء، تم یہاں سے چلے جاؤ، جاؤ عیش آرام سے مزے میں رہو، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، تمہارے سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، چاہتے تو مار سکتے تھے۔ ہمارا اسلام ایسا ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ آج ہمارے غصے ہماری جو ہے مزاج کے تند مزاجی کی وجہ سے کئی جو ہے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں غصہ ضروری ہے، غصہ جائز کاموں میں ضروری ہے، چند اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں مومن کو غصہ کرنا پڑتا ہے، غصہ اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا ہے تو اس کے لیے مہربانی بہت بڑی چیز ہے۔ ساری دنیا والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کے ہاتھ سے مار کھا کر کے لہو لہان ہو کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف سے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی ایک بات اگر آپ کہہ دیں تو ہم ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر چٹنی بنا دیں گے، تمہارے ماروں کا بدلہ لے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، میں لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ آج کیسے مسلمان ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا تکلیف سمجھتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بات کرنا تکلیف سمجھتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو ہے قرآن کے معنی اور مطلب پر غور کرنا جو ہے مشکل سمجھتا ہے، دشمن سمجھتا ہے۔ قرآن کی بات اس کے سامنے کرو، کہاں ہے تمہاری ہمدردی؟ سلام کے معنی کیا ہے؟ السلام میں تمہیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ مدینے کے اندر جب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینے والوں کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے اعلان کیا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں اگر وہ کام تم کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے دلوں میں محبت آ جائے یہی سب سے بڑی بات ہے، ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں، مل کر کے رہیں، یہی ہمارا جو ہے مقصد ہے، بتائیے وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتلائی۔ افشوا السلام وَأَطِیمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّیلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ یہ مسلمان کو، یہ تو غیر کو سلام کرنے کا طریقہ الگ ہے، مسلمان کو سلام کرنے کے لیے کتراتا ہے، مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سلام کرنے میں تمہارے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے۔ دوسرا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو، تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ کام کیوں بتایا اللہ کے نبی نے؟ کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ ہمارے دل کب نرم ہوں گے؟ ایک ڈاکو بہت بڑا تھا، بہت بڑا ڈاکو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فضیل بن عیاض، بہت بڑا ڈاکو، وہ اس راستے سے جو بھی قافلہ گزرتا تھا اسے لوٹ لیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ تھک ہار کر کے ایک جھوپڑی سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا تھا، وہ جھوپڑی میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہ جھوپڑی میں جو ہے ایک عورت قرآن پڑھ رہی ہے، وہ قرآن میں آیت کیا ہے؟ الم یان للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ،
کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر سے ظالموں کے دل کانپ جائیں؟ فوراً سننا تھا، وہ ڈاک کو پانی پانی ہو گیا. کہا کہ یہ کیا ہے؟ آج ایک ایسی عجیب بات میں سن رہا ہوں، کیسا اثر ہے اس میں؟ میرے دل میں ڈر پیدا ہو رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے پاس جا کر کہتا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کچھ مت پوچھو، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ایسا اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رونے لگتا ہے اور اپنے اس ڈاکو کے کام سے توبہ کر کے اس سے پھر جاتا ہے. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. جیسے حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں. تو ان کو بتانے کے بعد آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں گے اللہ کی رحمت کن لوگوں کے قریب آتی ہے. ہاں، یہ میں آپ لوگوں کو بات بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں، کیسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے، اللہ تعالی دنیا میں جو انسان ساری پیچیدگیاں ہونے کے بعد بھی اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، نفع ہے، نقصان ہے، یعنی لڑائی جھگڑا ہے، پیچیدگیاں، الجھنیں ہیں، مسائل ہیں، بہت سارے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو انسان یہ ساری حالتوں میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کے صبر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنی رحمتی نازل فرماتے ہیں. قرآن پڑھنے والے کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے، نماز پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے پر اللہ کی رحمت آتی ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو گھیرا ڈال لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا بول کر کے ہم آتے ہیں، اللہ کی رحمت. اگر یہ کام ہمارے سے نہیں ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، وہ چاہے تو عذاب دے سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی حالت میں، لیکن اللہ ہمیں سدھرنے کا موقع دینا چاہتا ہے، سدھرنے کا موقع دینا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی آ کر کے اپنے گناہوں کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا ڈاکو، چور، لٹیرا ہوں، لیکن میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے. جاؤ اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبہ کرو. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. کون سا واقعہ؟ حجاج بن یوسف کا. توبہ کرنے لگا جب اسے موت سے پہلے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے مسجد جا رہا تھا، موت آ گئی راستے میں موت آ گئی مسجد پہنچانے. دونوں طرف کے فرشتے لڑ رہے ہیں، جنت کے فرشتے بھی لڑ رہے ہیں، جہنم کے فرشتے لڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہاں سے نکلا تھا اور کہاں جا رہا ہے راستہ ماپو. یہ بازار سے نکلا تھا, مسجد کو جا رہا تھا, مسجد سے نزدیک تھا, بازار سے دور تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری رحمت کے قریب ہے. جنتی فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اسے اٹھا لو. ویسے حجاج بن یوسف کو 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی اللہ اسے معاف کر دیا. جب وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا تو تمہارے لیے بھی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. سمجھ جاؤ, سدھر جاؤ, توبہ کرو, غلطی کو غلطی سمجھو اور غلطی کرنے سے بچو. نیک کام کرو, اللہ کی رحمت کی بھیک مانگو. جب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے گا, یہ ہمارے دل ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بیویوں کے لیے, ہمارے رشتہ داروں کے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, ہمارے ماں باپ, ہمارے ذمہ داروں کے لیے, سب کے لیے نرم ہو جائیں گے. دعائیں نکلیں گی اس دل کے لیے, اس انسان کے لیے جو سب کے اوپر رحم کرتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ صحابہ جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو فولاد بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جب آپس کا معاملہ ہوتا ہے تو نرم, یعنی ریشم کی طرح ملائم اور نرم ہو جاتے ہیں, بڑے رحم دل ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو بانٹ کر کے کھاتے ہیں, ایک دوسرے کی تکلیف کا سہارا بنتے ہیں, ایک دوسرے کا جو ہے دکھ درد کو بانٹنے والا بنتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, دشمنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. دشمنی سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے, غصے سے نقصان ہی ہوتا ہے, اور برائی سے برائی بڑھتی ہے. لیکن برائی کرنے کے بعد اگر نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ادفع باللتی ہی احسن. جو آدمی نیکی کرتے آتا ہے, برائی کر کے آتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, نیکی کرتا ہے, تو اللہ اس کی برائی کو مٹا دیتا ہے. برائی کر کے آنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں, برائی کر کے آ گیا, تجھے اس پر ڈر لگ گیا, اللہ کا ڈر تیرے دل میں پیدا ہو گیا, فوراً اللہ کے سامنے توبہ کر لے, تیری برائی کو اللہ مٹا دے گا. نیکی کا کام کر, اللہ نیکی کے ذریعے سے تیری برائی کو مٹا دے گا. ادفع باللتی ہی احسن. اسی لیے میرے محترم بھائیوں, ہمیں ضرورت ہے, اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے, بہت زیادہ ہے, اور جب یہ چیزیں ہمارے آپس میں پیدا ہوتی ہے تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. اور ساری دنیا والوں کے لیے یہ اسلام بھی دین رحمت بن کر آیا ہے. اسلام کو ماننے والے کتنے مہربان ہوں گے, ان کا دل کتنا نرم, ان کی مزاج کتنے نرم, ان کے آپس میں بیٹھنا اٹھنا کتنا نرم, لین دین کیسا. یہ سارے ہمارے اخلاق سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, دوسروں کو پریشانی نہ ہو. مسلمان ایسا ہوتا ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان اصل میں وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آج کیا ہے ہمارا, مسلمان کر بولے تو لوگوں کے دماغات پھر جا رہے ہیں, ڈر پیدا ہو رہا ہے. انہیں پکا بڑا خطرناک, انہیں جانچ مار تاکنے کا اسے ذہن میں ہے. مسلمان ڈاکو, چور, لچا, لفنگا, خون خار, درندہ رہتا کہنے جے, اسے دیکھے تو ڈرتا ہے. اب وہ ٹارگیٹ کیا رکھ ڈالیں کر بولے تو داڑھی ٹوپی والا بڑا خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قیدی آیا, سمامہ بن آسال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے اسے ستون سے باندھ دیے. بڑا خطرناک تھا, دشمن,
اسلام کا اور مسلمانوں کا، وہ مٹانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب اس کے پاس آتے ہیں تو غصے سے گھورتا ہے، اور اللہ کے نبی اسے سلام کرتے تو جواب نہیں دیتا، خیریت پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی بات کا جواب نہیں دیتا، اتنا غصہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے اللہ کے نبی کی بات سے، اللہ کے نبی کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایسے دشمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماما سے پوچھتے ہیں، سماما کیسے ہیں، کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ صحابہ کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے اللہ کے نبی، چاہتے تو کہتے مار کو اس کی جان کاٹو جو اس کی دشمن ہے میرا بتاؤ، نہیں، اللہ کے نبی ہمارا اسلام رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ کے نبی بھیجے گئے، اور ہمارا اسلام ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہے، ہمارا مذہب ہمیں آپس میں دشمنی کرنا نہیں سکھاتا ہے، ہمارا اسلام سچائی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام نرمی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں آپس میں بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام برائی سے بچ کر زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، برائی کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، برائی کو جنم دیتے ہیں، برائی ہمارے سے پیدا ہوتی ہے، برائی کو پھیلانے والے بنے ہوئے ہیں، برائی کو عام کرنے والے بنے ہوئے ہیں، اور آج مسلمان دیکھ کر ڈر رہا ہے، دوسرے ڈرنے کی دور کی بات، مسلمان کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کے کتنے دشمن آئے ہمارے اندر، وہ مسجد الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ جماعت الگ ہے، یہ جماعت الگ ہے، ہمارے فرقے کتنے ہیں دیکھیں، ہم نے دیکھا تو دوسرا گر کر کو انکا پھراتا رہتا، گر 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 پھراتا، اسے کیا تکلیف ہوتی معلوم نہیں، ہاں دل میں، ہم نے دیکھا پھراتا، اسے ویسا کیا کڑوا بینج ڈالی معلوم نہیں، کون سا سبق اسے پڑھائے معلوم نہیں، لیکن ہمارا اسلام کسی سے دشمنی کی طرف ہمیں نہیں ابھارتا ہے۔ دشمن بھی اگر آئے، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والے وہ، اللہ کے نبی طائف کے اندر مار کھا کر بھی سارے لوگوں کے لیے کیا دعا کیے، اے جبرائیل میں بدلہ لینا نہیں چاہتا، یہ لوگ نادان ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھتے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جاؤ میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں، آج نہیں تو کل ان کی اولاد میں اللہ ایسی سمجھداری پیدا کرے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ میں اللہ کا رسول۔ اللہ اکبر، کیسی دعا کر کے گئے۔ آج ہم ہمارے دعاؤں میں اثر بھی نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں بھی اثر نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، آج دشمنیاں ہمارے اندر جنم لے چکی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، عداوت کو دور رکھو، اپنے دل کو نرم بناؤ، آپس میں رحم اور محبت کا جو ہے سلوک رکھو۔ اللہ کے نبی مدینے کے صحابہ کے اندر یہی بات بیان، افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کا نام سلامتی والا گھر رکھا، سلامتی والا گھر، اس میں وہاں کوئی تکلیف نہیں، وہاں زبان بھی کیسی ہوں گی، اللہ تعالیٰ جنتیوں میں آپس میں جو بات کریں گے، یہاں ہمیں بات کرے تو کیا کہتے، اس کا منہ کیسا ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کا کان کیسا ہے، انہیں آنکھیں کیوں مارتا، انہیں ہاتھاں کیوں کرتا، کیوں چلتا، ہاں ایکشن کیا ہے اس کا، یہ دیکھتے ہیں ہمیں، یعنی آدمی کے اندر برائی تلاش کرتے ہیں، لیکن جنت میں جنتی آپس میں جب آمنا سامنا ہوگا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وہاں ان کی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلے گی،
وہ آپس میں سلام کرتے رہیں گے، وہی اللہ کی سلام، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ، اللہ کی طرف سے سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ کیسی بہترین دعائیں ہیں۔ یہ دعا ہماری زبان پر نہیں ہے، ہم اسے لینا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ ہمارے دلوں کو سخت بنا دیا ہے، ہمیشہ برائی کی تلاش میں رہتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف پلان بناتے رہتے ہیں۔ یہ چھوڑو، مسلمان ہونے کے بعد اللہ علم اور حکمت کی تمہیں سمجھ دینے کے بعد اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہو، پڑھنے کی کوشش کرو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اور اپنے دل کو بدلاؤ، اپنے حالات، اپنے عمل کو بدلاؤ۔ اللہ چاہے تو تمہارے اوپر رحمت کی برکھا برسائے گا، اللہ تعالیٰ رحمتیں تمہارے آنگنوں میں، تمہارے گھروں میں نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت اور رحمت عطا کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں رحمتیں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ شکایت ہے آدمی کی، گھر کے سارے لوگ کما رہے ہیں، بس سارا نہیں ہے، 10,000 کمائے تو بھی بھربوس ہے، 15,000 20,000 کمائے تو بھی بھربوس ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نیت میں خطرہ، جھولی میں خطرہ، نیت ہی اچھی نہیں ہماری، ارادے اچھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا سلوک اچھا نہیں، اب کہاں سے اللہ برکت دے گا؟ کہاں سے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں آئے گی؟ دشمن ہی کیوں نہ ہو، دشمن بھی اگر تمہارے سامنے آئے، اسے بدلے کی نیت سے نہ دیکھو، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی نیت سے دیکھو، اسے سمجھانے کی نیت سے دیکھو، اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ، محبت سے، نرمی سے، اللہ کی طرف چھوڑ دو۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، وہ چاہے تو اس کے دل کو بدلا سکتا ہے، وہ چاہے تو اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ہدایت نہیں ملی تو یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام، بولنا کام ہے تمہارا، ہوتا ہے سمجھائے ختم، چھوڑ دیے، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں ان باتوں کے ساتھ یہی آج کے جمعے کے خطبے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، بہت کشادہ ہے، 90 پر 9 حصے رحمت کے اس کے پاس ہے۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی رحمت کے حصے دار بننے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی ایک حدیث میں یہاں تک بیان فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو زمین بھر کر گناہ لے کر کیا اور میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، میں چاہوں تو تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ زمین بھر کر، ایک حدیث میں یہاں تک بیان فرمایا، اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور تو میری طرف دوڑتا ہوا آئے، میں چاہوں تو تیرے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ کی مدد، اس لیے معافی مانگو، دعا کرو اللہ سے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں اللہ، ہمارے فصل میں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کھیتوں میں، ہمارے جو ہے کاروبار میں اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے رب العالمین۔ لاپرواہی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، غصے سے، شیطانی وسوسوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ